بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم النحو الواضح کا سبق پڑھ رہے ہیں، التوکید۔ التوکید الامثلہ تو مثالیں: حدثنی الوزیر نفسہ، مجھ سے وزیر نے خود بات کی، خود بات چیت کی۔ قابلت الوزیر نفسہ، میں وزیر سے ملا، وزیر سے ہی، نفسہ یعنی کہ خود وزیر سے ملا۔ کتبت الی الوزیر نفسہ، میں نے خط لکھا یا کتابت کی وزیر کی طرف، خط لکھا اور وزیر ہی کی طرف، خود وزیر کی طرف۔ چوتھی مثال ہے: احترقت الدار کلھا، گھر جل گیا سارے کا سارا۔ قرأت الکتاب کلہ، میں نے کتاب پڑھی، مکمل کتاب پڑھی۔ فرغت من الاعمال کلھا، میں کاموں سے فارغ ہو گیا، تمام کاموں سے۔ ساتویں مثال ہے: نجح الاخوان کلاہما، دو بھائی کامیاب ہوئے دونوں ہی۔ ذبحنا القبشین کلیہما، ہم نے دو مینڈے ذبح کیے، دونوں کے دونوں ذبح کر دیے۔ سکنا فی المنزلین کلیہما، ہم نے دو گھروں میں اور دونوں کے دونوں گھروں میں سکونت اختیار کی۔ 10ویں مثال ہے: رأیت التمساح التمساح، میں نے مگرمچھ دیکھا، مگرمچھ۔ حضر الغائب، حاضر ہوا غائب۔ لا اخون العہد، نہیں میں عہد میں خیانت نہیں کروں گا۔ انت الملوم، تو قابل ملامت ہے، تو قابل ملامت ہے۔ تو یہ جملے ہم نے پڑھ لی، اب اس کی بحث دیکھتے ہیں ہم۔ البحث: اذا قلت حدثني الوزیر، جب تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ وزیر نے بات چیت کی، فقد یستعظم السامع ذلك، تو پھر سننے والا اس کو ایک بڑی چیز سمجھتا ہے۔ لأن محادثة الوزراء ليست من الامور الحینۃ، اس لیے کہ وزراء کے ساتھ بات چیت یہ کوئی عام معمولی معاملات میں سے نہیں ہے۔ وربما يتوہم ان الذی حادثک هو وکیلہ، اور اکثر وہ یہ وہم کر سکتا ہے کہ جس نے تیرے ساتھ محادثہ کیا وہ اس کا وکیل ہوگا۔ او امین و سر ہی، یا اس کے راز کا امانت دار کوئی منشی وغیرہ ہوگا۔ او رجل آخر من مساعدیہ، یا اس کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں، جو مساعدین ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی دوسرا آدمی ہوگا۔ وَأَنَّكَ ذَكَرْتَ لفظ الوزیر سہوا، اور یہ کہ تو نے وزیر کا جو لفظ ہے نا وہ سہون اس کا ذکر کر دیا ہے۔ او قصدت به شخصا آخر ممن اسلفنا، یا یہ کہ تو نے اس کے ذریعے قصد کیا کسی اس دوسرے شخص کا جن کا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَلَّا يَتَسَرَّبَ مِثْلُ هَذَا التَّوَہُّمِ إِلَى ذِہْنِ السَّامِعِ، تو جب تم یہ ارادہ کرو کہ ایسا کوئی وہم جو ہے وہ سننے والے کے ذہن کے اندر رینگتا ہوا داخل نہ ہو، فذکر کلمۃ نفس ہی بعد لفظ الوزیر، تو پھر نفس ہی کا جو کلمہ ہے اس کا ذکر کرو وزیر کے لفظ کے بعد۔ وقل حدثنی الوزیر نفسہ، اور کہو کہ وزیر نے خود میرے ساتھ محادثہ کیا، بات چیت کی۔ علی نحو ما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں ہے۔ فإنک ان فعلت ذلک، بس اگر تم یہ کرتے ہو، تأکد المعنی، تو معنی جو ہے وہ مؤکد ہو جاتا ہے، وہ مستحکم ہو جاتا ہے، الحقیقی، جو حقیقی معنی ہے۔ ولم یبقى هناك مجال للتوہم، اور وہاں پر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کسی اور وہم کی۔ ومن اجل ذلك تسمى کلمۃ نفسہ فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولى توکیدا، اور اس وجہ سے جو نفس ہی کا کلمہ ہے اس کو پہلی 3 مثالوں میں نام دیا جاتا ہے توکید کا۔ وَيُسَمَّى اللَّفْظُ السَّابِقُ وَهُوَ الْوَزِيرُ مُؤَكَّدًا، اور جو اس سے پہلے لفظ آیا جو کہ یہاں پہ اس مثال میں وزیر تھا، اسے نام دیا جاتا ہے مؤکد کا۔
व मिसलो कलिमत नफ्स फीमा तक़द्दमा कलिमत आइन, और जिस तरह यहाँ पे नफ्स का कलिमा आया उसी की मिसाल है कलिमा ऐन का। ऐन भी इसी माना में आता है। वइजा कुलता इहतरकत दारो, और जब तुम ये कहते हो कि घर जला, फकद यस्ताज़िमु सामिउ ज़ालिका ऐदन, तो सुनने वाला इसको भी एक बड़ी चीज समझता है। वह यकूलु फी नफ्सिही, और अपने दिल में वो ये कहता है, लअल्लल लज़ी इहतरका फी दारे असासुहा, शायद कि जो चीज घर में जली है वो उसका फर्नीचर है, औ अबवाबुहा, या उसके दरवाजे हैं, औ गुरफतुम मिन गुरफिहा, या उसके कमरों में से कोई एक कमरा है। वयतवहमु अन्नका ज़करता लफ्ज़ दार सहवन, और वो ये गुमान करता है, वहम करता है कि शायद तुमने दार का लफ्ज सहवन जिक्र कर दिया। फैजा अरत्ता अन तदफा अनहु मिसला हाजल वहमे, तो जब तुम ये इरादा करते हो कि उससे इस तरह का वहम दूर कर दो, फजिद कलिमता कुल्लेहा, तो फिर कुल्लेहा का कलिमा जो है उसका इजाफा करो। वकुल इहतरकत दारो कुल्लोहा, कि घर कुल का कुल, सारे का सारा घर जल गया। अला नहवे माफिल मिसाल राबि, जैसा कि चौथी मिसाल में है। फबिज़ालिका यतअक्कदल मानल हकीकी इंद सामे, क्योंकि इस तरह से जो मानाए हकीकी है वो मुअक्कद हो जाता है सुनने वाले के नजदीक। वला यबका लहू फिल फहमे मजहबुन आखर यजहबु इलैहि, और उसके लिए फहम के मामले में कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहता जिसकी तरफ वो चल पड़े। वमिन अजले ज़ालिका युसम्मा लफ्ज़ो कुल फिल अमसिलत सलासत सानियत तौकीदन आइदन, और इसी वजह से जो लफ्ज़ कुल है अगली तीन मिसालों में, यानी कि दूसरी तीन मिसालों में, उसको भी तौकीद ही कहा जाता है। वह युक्कदु बिहा इंदा इरादत शुमूल वल उमूम, और इसके जरिए से इरादा यानी कि मौक्कद किया जाता है हर चीज का शामिल होना, और उसका जो अमूम है उसका इसके जरिए से ताकीद की जाती है। वह मिसलो हाफी जाली का कलिमा तो जमी, और इसी की मिसाल है जमी का कलमा, वो भी इसी माना में आता है। वैजा कुलता नजहल अखवान, और जब तुम ये कहते हो कि दो भाई कामयाब हुए, फकत यस्तकसिरु सामिउ जालिक, तो सुनने वाला इसको भी कसरत पर मबनी समझता है। वह यजुन्नु अन्न लजी नजह हुआ अहदुहुमा, कि शायद जो कामयाब हुआ है वो उन दोनों में से कोई एक है। फैजा अरत्तान तदफा अनहु हाज़ा ज़न्न फकुल, तो बस जब तुम ये इरादा करते हो कि उससे ये वाला गुमान दूर कर दो, तो कहो नजहल अखवाने किलाहुमा, कि वो दोनों कामयाब हो गए भाई। ली लियताकदल मानल लजी अरत्ता, ताकि वो माना मुअक्कद हो जाए जिसका तुम इरादा करते हो। वलिजालिका तुसम्मा कलिमतु किला तौकीदन, इस वजह से ये जो किला का कलिमा है उसे भी तौकीद कहा जाता है। वहिया लिइफादत शुमूल का कुल व जमी, और ये भी हर यानी कि चीजों को शामिल करने का, हर चीज को शामिल करने का फायदा देता है, कुल की तरह और जमी की तरह। वला युअक्कदु बिहा इल्लल मुसन्नल मुजक्कर, और इसके जरिए से मुसन्ना मुजक्कर की ताकीद की जाती है। किला का लफ्ज जो है ये मुसन्ना मुजक्कर के लिए आता है। वह मिसलुहा फिल माना व तौकीद कलिमा तो किलता, मुअन्नस के लिए होगा तो किलता होगा। गैरा अन्ना हाजी ही लिल मुसन्नल मुअन्नस, के किलता जो है वो मुसन्ना मुअन्नस के लिए है, मुसन्ना मुजक्कर के लिए किला और मुसन्ना मुअन्नस के लिए किलता। वलम्मा कानत अल्फाजु तौकीद सित्ता, तो अल्लती मर्रत बिका वहिय नफ्स वल आइन व कुल व जमी व किला व किलता, और चूंकि ये जो अल्फाज तौकीद छह आए हैं जो आपके सामने गुजरे हैं, नफ्स का लफ्ज है, आइन का लफ्ज है, कुल, जमी, किला और किलता, ये छह हो गए। तो वाफिकुल अस्माल मुअक्कदता बिहाफिल माना व तुखालिफु हाफिल लफ्ज, तो ये जिस इसम को मुअक्कद करते हैं उसके साथ माना में मुआफकत रखते हैं, लेकिन लफ्जी तौर पर ये उससे मुखालिफ हैं, ये कुछ और लफ्ज हैं। सुम्मियत तौकीद बिहा तौकीदन मानवीयन, तो इनके जरिए जो तौकीद की जाती है उसे तौकीद मानवी कहा जाता है। वबिल बहस फी जमी अल्फाज तौकीद मानवी अल्लती तराहा फी फिल अमसिलतिल मुतक़द्दिमते,
اور اگر آپ تلاش کریں گے، بحث کریں گے ان تمام توکید معنوی کے الفاظ پر، جن کو کہ آپ نے ایک جو مثالیں گزری ان میں دیکھا، وفی جمیع الامثلۃ الاخرى، اور باقی جتنی بھی مثالیں ہوں گی، تجد تجد اولا انہا تتبع المؤکدہ فی اعرابہ، تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اعراب کے معاملے میں پیروی کرتی ہے مؤکد کی، جو مؤکد ہے اس کی پیروی کرتی ہے۔ وثانیا ان کل لفظ منہا یشتمل علی ضمیر یطابق المؤکد فی تذکیرہ و تانیثہ، اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ ایک ضمیر پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ مطابقت رکھتی ہے مؤکد کے ساتھ اس کے مذکر ہونے میں یا مؤنث ہونے میں، وفی افرادہ و تثنیتہ و جمعہ، اور اس کے مفرد ہونے میں اور تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں۔ انظر الی الامثلۃ الاربعۃ الاخیرہ، اب آپ آخری 4 مثالوں پر غور کریں، نظر ڈالیں۔ تجد الفاظا مکررتن، تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے الفاظ جو کہ دہرائے گئے ہیں۔ ہی التمساح، اور پہلی مثال میں وہ التمساح ہے جو مگرمچھ کے لیے آتا ہے، وہ ہوا اسم، اور وہ ایک اسم ہے۔ وہ حضر، دوسری مثال میں حضر وہ ہوا فعل، وہ ایک فعل ہے۔ وہ لا وہ ہوا حرف، اور تیسری مثال میں لا جو کہ ایک حرف ہے۔ وہ انت الملوم وہی جملہ، اور چوتھی مثال میں انت الملوم جو کہ ایک جملہ ہے۔ وَإِذَا بَحَثْتَ فِي سَبَبِ هَذَا التَّكْرَارِ، اور جب آپ تلاش کرتے ہیں کہ اس تکرار کا سبب کیا ہے، لم تجد سوا ان المتکلم اراد ان یؤکد اللفظ الذي ظن ان السامع قد يفهم منه خلاف المقصود ہے، تو آپ اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں پائیں گے کہ جو متکلم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس لفظ کو مؤکد کرے کہ جس کے بارے میں وہ یہ گمان کرتا ہے کہ سننے والا اس سے مقصود کے علاوہ کچھ اور سمجھ سکتا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى كُلُّ لَفْظٍ مِّنَ الْأَلْفَاظِ الْمُعَادَةِ هُنَا تَوْكِيدًا، اور اس وجہ سے جن الفاظ کو دہرایا گیا ان میں سے ہر لفظ کو یہاں توکید کہا جاتا ہے۔ وَلَمَّا كَانَ التَّوْكِيدُ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ لَمْ يُحْصَلْ إِلَّا بِتَكْرَارِ اللَّفْظِ وَإِعَادَتِهِ، اور چونکہ توکید جو ہے ان مثالوں میں وہ نہیں حاصل ہوئی مگر یہ کہ لفظ کی تکرار سے اور اس کو دہرانے سے، سمیت توکید ہنا لفظیا، تو یہاں پہ توکید کو نام دیا جاتا ہے لفظی کا۔ وہوا کالتوکید المعنوی فی انہ یتبع ما قبلہ فی اعرابہ، اور وہ توکید معنوی ہی کی طرح ہوتی ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے سے پہلے کی پیروی کرتی ہے اعراب کے معاملے میں۔ القواعد، ہم اب قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ التوکید، توکید، تابع یذکر فی الکلام، یہ توکید تابع ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو مؤکد ہے وہ مطبوع ہوتا ہے، یہ تابع ہوتا ہے۔ یذکر فی الکلام، اس کا کلام میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لدفع ما قد یتوہمہ السامع مما لیس مقصودا، تاکہ اس وہم کو دور کیا جا سکے جو کہ سننے والے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اور جو مقصود نہیں ہوتا۔ وہوا نوعان، اور وہ 2 قسموں کا ہوتا ہے توکید، معنوی و لفظی، معنوی بھی اور لفظی بھی۔ التوکید المعنوی، توکید معنوی، یکون بالفاظ، یا وہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ الفاظ ہیں: النفس والعین وکل وجمیع وکلا وکلتا، یہ 6 الفاظ ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَتَّصِلَ كُلُّ مِنْهَا بِضَمِيرٍ يُطَابِقُ الْمُؤَكَّدَ، اور یہ واجب ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک متصل ہو کسی ایسی ضمیر کے ساتھ جو کہ مطابقت رکھتی ہو مؤکد کے ساتھ۔ اور التوکید اللفظی، اور دوسری توکید لفظی ہوتی ہے، یکون بإعادت اللفظ اسما او فعلا او حرفا او جملتا، تو وہ اسی لفظ کے دہرانے سے ہوتی ہے۔ وہ لفظ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا نحو کا آج کا سبق ہو گیا۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، آگے پھر میں القراءۃ الرشیدہ کے سبق پہ چلتا ہوں۔ القراءۃ الرشیدہ کا جو سبق ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے مشیۃ الغراب۔ مشیۃ الغراب کا مطلب یہ ہے کہ کوے کی چال، کوے کی چال۔ تو یہ سبق ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک نظم ہے۔ کان الغراب فی الزمان الخالی،
پرانے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں ایک کوا تھا، کان الغراب فی الزمان الخالی یمشی علی رجلیہ باعتدالی، وہ چلتا تھا اپنے دونوں پیروں پر اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ. فَأَبْصَرَ الْعُصْفُورَ يَوْمًا يَلْعَبُ، تو کیا ہوا کہ اس نے ایک دن ایک پرندے کو، عصفور ویسے چڑیا کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ مراد اس سے مور ہے، تو فَأَبْصَرَ الْعُصْفُورَ يَوْمًا يَلْعَبُ، تو اس نے ایک دن ایک پرندے کو، بڑے خوشنما پرندے کو دیکھا کھیلتے ہوئے. وَقَدْ دَہَا عَقْلَ الْغُرَابِ الْعَجَبُ، اور کیا ہوا کہ جو عجب ہے، اس نے جو کوے کی عقل ہے اس کو گویا کہ آفت میں ڈال دیا، اس کو وہ مصیبت میں ڈال دیا. وَقَدْ دَہَا عَقْلَ الْغُرَابِ الْعَجَبُ، دہا کا فاعل جو ہے وہ العجب ہے. فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَحْسِنُ الْتِفَاتَهُ وَقَفْزَهُ حِينَ مَشَى وَفَاتَهُ، تو کیا ہوا، فلم یزل یعنی کہ وہ مسلسل لگا رہا، یستحسن التفاتا، کہ وہ جو اس کا التفات ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے، وہ اس کو بڑا، اس میں حسن نظر آ رہا ہے، وہ اس کو بڑا حسین دیکھ رہا ہے. وقفزہ، اور اس کی چھلانگ کو، ہینا مشا و فاتا، جب وہ آتا اور جاتا ہے تو وہ اس کی چھلانگ کو، یعنی کہ وہ اس کو بڑا خوبصورت، بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے. وَفَكَّرَ الْغُرَابُ فِي تَلَفُّتِهِ، اور کوے نے جو ہے وہ بڑی غور و فکر کیا اس کی، یعنی کہ تلفت جو ہے کہ وہ منہ اٹھا کر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ کیا طریقہ ہے. وَطَيْرِهِ، اور اس کا اڑنا، وَوَسْبِهِ، اور اس کا چھلانگ مارنا، وَخِفَّتِهِ، اور اس کا جو ہلکا پن ہے. وَأَكَّدَ الْعَزْمَ عَلَى تَقْلِيدِهِ، اور اس نے بڑا ٹھوس ارادہ کر لیا کہ وہ اس کو فالو کرے گا، اس کی تقلید کرے گا. وَحَاوَلَ الْخُرُوجَ عَنْ حُدُودِهِ، اور اس نے اپنی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی. حاولا فَخَابَ مِنْهُ السَّعْيُ بَعْدَ زَمَنٍ، تو کیا ہوا کہ اس سے جو اس کی کوشش تھی وہ ایک زمانے کے بعد نہ وہ ناکام ہو گئی. فَخَابَ مِنْهُ السَّعْيُ بَعْدَ زَمَنٍ مُطَوَّلٍ، یہ زمن کی صفت ہے کہ ایک طویل زمانے کے بعد. قَضَاهُ فِي التَّمَرُّنِ، جس کو اس نے بڑی مشق میں گزارا، بڑی پریکٹس کرتا رہا، بڑی مشق کرتا رہا، لیکن اس کی کوشش ناکام گئی. وَعَادَ لِلْوَضْعِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی پرانی وضع کی طرف جو تھا، جو پہلی اس کی پرانی قدیم وضع تھی، اسی کی طرف لوٹا. وَمَا شَفَى النَّفْسَ بِنَيْلِ الْعَمَلِ، اور وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ کامیابی کے حصول سے گویا کہ مطمئن نہیں کر سکا، اس کو وہ ٹھنڈا نہیں کر سکا. لَكِنَّهُ قَدْ نَسِيَ التَّمَشِّ، لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنی چال بھول گیا. وَلَمْ يَعُدْ يَعْرِفُ كَيْفَ يَمْشِي، اور وہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، وہ پہچان ہی نہیں سکا کہ وہ کیسے چلتا تھا. وَهَكَذَا مَنْ يَبْتَغِي الزِّدَّ لِمَا، اور اسی طرح ہر وہ شخص، ہر وہ انسان یا جو بھی، جو الٹ چیز کو، ضد کو چاہتا ہے، لما فی طبعہ، اس سے جو کہ اس کی اپنی طبیعت میں، اپنی فطرت میں ہے. یضیع ما بینہما، تو پھر وہ ضائع کر بیٹھتا ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا، کوا جو چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. تو اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے.